اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. کل ہی دیکھا صاحب وہ اسکول کے اندر وہ بچوں کو جان بوجھ کر کلمات کفر پڑھا رہے ہیں. بچوں کو، چھوٹے چھوٹے بچیوں کو، ہے آپ کے پاس وہ ہے، اس میں ہے، چھوڑ ڈالو. جان بوجھ کر کلمات کفر اسکول میں پڑھا رہے ہیں. زبردستی پڑھا رہے ہیں بچوں کو کلمات کفر، بچوں کو زبردستی پڑھا رہے ہیں. صبح تک بھی دیکھا میں، کہیں نظر نہیں آ رہا ہے. یہ واٹس ایپ میں پیچھے پیچھے ایسا آتا ہے. یہ واٹس ایپ کے بجائے اگر پیسے آتے تو میں امبانی کے لیول کا ہوتا. کلمات کفر. ہمارے بچوں کی تو زندگی سے جمعہ ہی ختم ہو گیا. اسکول کو چھٹی ملی تو بچے جمعے کو آ رہے ہیں. ایسی اسکول میں داخل کرو جہاں ہمارے بچوں کو جمعے میں چھٹی ملے. اور ہمارے مسلمانہ بھی جو اسکول چلا رہے ہیں نا، وہ کیا بولوں میرے دوستوں کہ ہتھی کے دانت دکھانے کے الگ، چبانے کے الگ. ہمارے مسلمانہ جو اسکول چلاتے ہیں نا، بھائی دینی ماحول میں ہمارے بچے پڑھیں گے. کئی مسلمان اسکول چلا رہے ہیں، وہاں دینی ماحول تو نظر ہی نہیں آتا ہے. لیبل لگا کر سودا کر رہے ہیں. لیبل لگا کر سودا کر رہے ہیں. اب زیادہ سے زیادہ بولیں گے تو کیا بولتے ہیں؟ ہمارے اسکول میں جمعے کے دن باقاعدہ جمعے کی نماز کا انتظام ہے. چلو نہیں ماموں کا نکتا ماموں. لیکن وہ بچے جو اسلامی اسکولوں سے ہٹ کر پڑھتے ہیں، وہاں کے بچوں کو تو جمعہ نصیب ہی نہیں ہوتا. نابالغ بچے تو دور کی بات کہ بالغ بچوں کو بھی نصیب نہیں ہوتا جمعہ. اور پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ حدیث کی کتابوں میں روایت موجود ہے، جان بوجھ کر بغیر کسی شرعی عذر کے بغیر جان بوجھ کر اگر کوئی مسلمان 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے، وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. ہمارے بچے جو کالجوں میں پڑھتے ہیں، 3 جمعہ نہیں، سال کے 50 پر 2 جمعوں میں تقریباً 40 جمعہ ان کی زندگی سے ختم ہو رہی ہے. بالغ بچہ 15 سال کے بعد یہ حدیث اس پر وارد ہو جاتی ہے. بچہ جب بالغ ہو گیا، 15 سال کا ہو گیا، تو 40 سال کے بعد والے مسلمان کے لیے حدیث نہیں ہے، 50 سال والے مسلمان کے لیے حدیث نہیں ہے، 60 سال والے مسلمان کے لیے حدیث نہیں ہے. ہمارا یہ جو بچہ ہے، اگر اس کی عمر 15 سال ہے، اب یہ بڑے مسلمانوں میں داخل ہے، حدیث اس پر فٹ ہو رہی ہے. پیارے آقا فرماتے ہیں شرعی عذر کے علاوہ، شرعی عذر، شرعی وجہ، اس کے بغیر اگر کوئی مسلمان 3 جمعہ نماز جمعے کی نہیں پڑھتا، وہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے. بعض فقہا نے یہاں تک فرمایا کہ وہ مر جائے تو جنازے کی نماز بھی نہ پڑھاؤ. اب میں واپس کہاں جاؤں؟ ہمارے اسکول میں جمعے کو چھٹی آتی تھی. قوت الاسلام میں ہمیں جمعے کا انتظار ایسا کرتے تھے جیسے رمضان کے چاند کا انتظار کرتے تھے. ہفتہ گزرتا نہیں، اتوار گزرتا نہیں، پیر گزرتا نہیں، منگل گزرتا نہیں، چاشمہ گزرتا نہیں. جمعرات کے دن صبح ہی اٹھے تو اسکول کو جانا کا تو بستر میں خوش ہو جاتے تھے. آج آدھا دن رے بابا، سواں کو چھٹی. واہ، روزانہ اسکول کو اٹھائے تو بڑی مشکل سے اٹھتے تھے، اسکول کو جانا نہ بول کر. جمعے کے دن اٹھائے بغیر اٹھ جاتے تھے. آج کام ہی جانا نہیں، خوش ہو کو اٹھ جاتے تھے. ہفتے میں 1 دن کی چھٹی کو اتنی خوشی ہوتی تھی. اب جمعہ جا کر جمعہ کیسا آتا معلوم نہیں، ہفتہ جا کر ہفتہ کیسا آتا معلوم نہیں، اتوار جا کر اتوار کیسا آتا معلوم نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ غفلت سے ہمیں زندگی گزار رہے ہیں. غافل پر زمانہ تیز ہوا کی
کی طرح گزر جائے گا۔ عابد پر زمانہ بڑی برکت کے ساتھ گزرے گا، بڑی برکت کے ساتھ گزرے گا۔ تجربہ کر کے دیکھو، فجر کی نماز کو اٹھ جا کو جو کاما ہی کرو، دن بھر کتنی برکت ہوتی دیکھو۔ 11 بجے اٹھ کو کاما کرنے نکلے تو پھر خالی 11 بجے اٹھ جا کو باتھ روم کو جا کو آئے تک 12 ہو جاتے، برکت ہی نہیں۔ غافل پر زمانہ تیز ہوا کی طرح گزر جائے گا۔ اللہ کے نیک بندے جو عبادت میں مصروف رہتے ہیں، اپنے زندگی کے کاموں کو ترتیب دے کر اپنے دن گزارتے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ وقت میں ایسی برکت دیتا ہے، ایسی وقت میں برکت دیتا ہے۔ آج بھی ایسے اللہ والے ہیں محبوب صاحب، رب کعبہ کی قسم روزانہ 20 25 پارے قرآن کے پڑھتے ہیں۔ ایک مولوی صاحب ہیں بنگلور میں، الحمدللہ ثم الحمدللہ کئی سالوں سے ان کا معمول ہے 3 دن میں ایک قرآن ختم کرنا ہے۔ کہیں ان کے اخلاص کو ٹھیس نہ پہنچے، میں نے ان سے اجازت بھی نہیں لی، معلوم ہو جائے تو وہ میرے بڑے ہیں ڈانٹیں گے، اس لیے مجھے ڈر لگتا ہے۔ اب بھی کبھی بھی وہ کہیں بھی چلتے پھرتے نظر آتے ہیں تو گاڑی میں جاتے ہیں تو قرآن ہی کی تلاوت ہوتی ہے۔ ایک مرتبہ میں نے پوچھا کہ حضرت آپ کو میں جب بھی دیکھا تو تلاوت پر مصروف دیکھا ہے، حضرت بتائیے کہ آپ روزانہ کتنے پارے پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ مولانا، میرے اپنے تمام مصروفیات کو پورا کرتے ہوئے روزانہ 10 پارے پڑھتا ہوں، اور 1 سال تو انہوں نے کہا کہ الحمدللہ 1 سال میں میرے تقریباً 110 سے 15 قرآن ختم ہوتے ہیں۔ اس سال میں نے ارادہ کیا کہ 1 سال میں 150 مرتبہ قرآن مکمل کروں۔ وقت میں کتنی برکت ہے دیکھو، 10 پارے پڑھنا، کہاں بھی دیکھے تو قرآن ہی پڑھ لے، کوئی چلتے پھرتے آتے جاتے قرآن ہی پڑھتے رہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بعض مرتبہ تو حضرت میں کہیں ایسی جگہ جاتا ہوں جہاں قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے، بھول کر میرے زبان سے قرآن کی تلاوت شروع ہو جاتی ہے۔ واہ 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 واہ، برکت ہمارے اس میں کوئی برکت نہیں۔ عنوان کو یہیں تک رکھو، پوری باتوں کو ترتیب کے ساتھ آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو بڑی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بڑی تفصیل سے بات چلے گئی، اہم باتیں بھی آپ کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ 100% ہر مسلمان کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے مسجد کے